السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ آیات 90 تا 93 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 تا 93 میں آیت میں 4 چیزیں قطعی طور پر حرام کی گئی ہیں: شراب، جوا، وہ مقامات جو اللہ کی عبادت کے سوا کسی اور کے نام پر قربانی اور نذر و نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہوں، اور چوتھی چیز ہے ازلام یعنی قرع اندازی کے تیر یا پانسے۔ شراب کی حرمت کے سلسلے میں اس سے پہلے 2 احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ تیسرا اور آخری حکم ہے جس کے بعد شراب مکمل طور پر حرام کر دی گئی۔ ہجرت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند انصاری صحابہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب اور جو انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں، شراب اور جوا جو انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں اور مال بھی برباد کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے ان کے بارے میں؟ اس کے جواب میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر الی آخر الآیہ، جس میں ترغیب دلائی گئی کہ شراب بری چیز ہے اور اللہ کو ناپسند ہے۔ چنانچہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ اس کے بعد ہی شراب سے پرہیز کرنے لگا تھا، مگر بہت سے لوگ اسے استعمال کر رہے تھے۔ قریباً ہجرت کے 4 سال کی بات ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کی دعوت کی تھی۔ کھانے کے بعد شراب کا دور بھی چلا، ساتھ ہی مغرب کی نماز کا وقت ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے ہو گئے اور سورہ کافرون کی غلط تلاوت کر دی۔ اس پر سورہ النساء کی آیت نمبر 43 اتری کہ فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلمون ما تقولون، اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دلوں میں شراب کی نفرت مزید بڑھ گئی اور لوگوں نے شراب پینے کے اوقات کو بدل دیا یا شراب سرے سے چھوڑ دی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ایک اور واقعہ ہوا کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کی دعوت کی، جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا اور پھر شعر و شاعری شروع ہوئی، جس میں اپنے اپنے مفاخر کو بیان کیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں اوس اور خزرج کی مذمت اور اپنی قوم کی مدح و ثنا تھی۔ اس پر ایک انصاری نوجوان کو غصہ آیا اور اونٹ کے جبڑے کی ہڈی حضرت سعد بن ابی وقاص کے سر پر دے ماری، جس سے ان کو شدید زخم آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معلوم ہوا تو دعا فرمائی، اے اللہ شراب کے بارے میں ہمیں پورا بیان فرمائیے۔ یہ دعا تھی اور سورہ المائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان
کہ اب جن کے پاس شراب ہے وہ نہ اسے پی سکتے ہیں نہ اسے بیچ سکتے ہیں بلکہ وہ اس کو ضائع کر دیں۔ یہ اعلان فرمایا۔ یہ حکم سنتے ہی جس کے پاس جتنا شراب موجود تھا وہ بہا دیا اور برتن توڑ دیے، حتیٰ کہ لبوں تک پہنچے ہوئے جام بھی واپس ہو گئے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہا دی گئی جس طرح بارش کا پانی بہتا ہے۔ بارگاہ نبوت کی کیا تربیت تھی اور کیا ڈسپلن تھا اور کیسی زبردست اصلاحی قوت تھی کہ دم کے دم میں بڑے بڑے پرانے اور عمر بھر شراب پینے والوں کو صرف پاک باز ہی نہیں بلکہ پاک بازوں کا اور صالحین کا سردار بنا دیا۔ اکبر آل آبادی نے کیا خوب کہا ہے یہاں پہ، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ شراب کو سرکے میں تبدیل کرنا بھی منع فرمایا گیا۔ اس طرح ہدیے کے طور پر کسی کو دینا بھی منع فرمایا گیا ہے۔ شراب کو دوا کے طور پر استعمال کرنا بھی منع فرمایا گیا ہے۔ حکم دیا شراب دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہمارے علاقے کے لوگ تھکان دور کرنے کے لیے پیتے ہیں، وہ تو منع نہیں ہوں گے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حوالے سے 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ پہلا پینے والا، دوسرا پلانے والا، تیسرا بیچنے والا، چوتھا خریدنے والا، پانچواں اس کو تیار کرنے والا، کشید کرنے والا، اور چھٹا اس کشید کرانے والا یعنی تیار کروانے والا، ساتواں اٹھا کر لے جانے والا، آٹھواں جس کے لیے لے جایا جا رہا ہو، نواں جس کے لیے خریدا جا رہا ہو، اور 10واں اس کے پیسے کھانے والا۔ تو 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کی زیادہ مقدار نشہ دلائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا میں شراب پیتا رہا اور توبہ کیے بغیر مر گیا وہ آخرت میں شراب نہیں پی سکے گا۔ شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، ایک اور حدیث کے حوالے سے بات ہے۔ اب قرآن اور حدیث سے ہم نے چند چیزیں دیکھیں، اب دیکھتے ہیں کہ شراب کے نقصانات کیا ہیں۔ جسمانی نقصانات میں معدہ کی خرابی کا باعث بنتی ہے، کھانے کی کمی کا باعث بنتی ہے، چہرے کی خرابی کا باعث بنتی ہے، پیٹ کا بڑا ہونا شراب پینے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بڑھاپے سے پہلے بڑھاپا ہونا شراب پینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور عقلی نقصانات جو ہیں دائمی طور پر عقل کو کمزور کر دیتی ہے۔ تمدنی نقصانات میں بغض، عداوت، رازوں کو افشاں کرنا، بدکاری اور قتل۔ آگے بیان ہوتا ہے المیسر، جوا۔ یہ یسرن سے ہے جس کے معنی ہے سہولت۔ جوئے کو میسر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو جوا بعض بڑی سہولت اور بغیر کسی تکلیف کے دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لیتا ہے۔ جوئے کے نقصانات میں پہلا نقصان یہ ہے کہ ایک کا نفع دوسرے کے نقصان پر موقوف ہوتا ہے۔ پہلے کا نفع دوسرے کے نقصان کا نتیجہ ہوتا ہے، اور تیسرا یہ کہ مال کا انجماد ہو جاتا ہے، اور چوتھا یہ کہ محبت اور رحم ختم ہو جاتا ہے اور انسان درندہ صفت بن جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ ایک کی زندگی دوسرے کی موت اور راحت دوسرے کی مصیبت ہوتی ہے۔ بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے اس سے۔
اور راتوں رات امیر بننے کا خواب اسے کسب اور محنت سے محروم کر دیتا ہے۔ جوا بیک وقت ایک کا فائدہ اور دوسرے کی ہلاکت کا نام ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے ازلام کا، ظلم کی جمع ہے زے سے۔ ازلام ان تیروں کو کہا جاتا ہے جن پر قرعہ اندازی کر کے عرب میں جوا کھیلنے کی رسم جاری تھی۔ اس کی صورت یہ تھی کہ 10 آدمی مشترکہ طور پر ایک اونٹ ذبح کرتے تھے، پھر اس کا گوشت برابر برابر تقسیم کرنے کی بجائے اس میں اس طرح جوا کھیلتے کہ 10 عدد تیروں میں سے 7 تیروں پر کچھ مقررہ حصوں کے نشانات بناتے اور باقی کو سادہ کر رکھتے تھے، پھر ان تینوں کو ترکش میں ڈال کر ہلاتے تھے اور ایک ایک شریک کے لیے ایک ایک تیر نکالتے تھے۔ جو جتنے حصوں کا تیر کسی کے نام پر نکل آئے وہ ان حصوں کا مستحق ہوتا تھا، اور جس کے نام پر خالی تیر نکلتا تھا وہ محروم ہو جاتا تھا۔ آگے بات کریں لاٹری کی۔ حقوق سب کے برابر ہوں اور فائدہ صرف ایک یا چند کا ہو، ہر قسم کی لاٹریاں کمار میں داخل ہوتی ہیں۔ قرعہ اندازی کی جائز صورت کیا ہے کہ یہ کہ حقوق سب کے مساوی ہوں اور حصے بھی مساوی تقسیم کر دیے گئے ہوں، مگر حصوں کی تعین باہمی رضامندی سے نہ ہو۔ ان میں حصوں کی تعین بذریعہ قرعہ اندازی کر لی جائے، یا مثلا کسی چیز کے خواہشمند 1000 ہیں اور سب کے حقوق مساوی ہیں، مگر جو چیز تقسیم کرنا ہے وہ 100 ہے، تو اس میں قرعہ اندازی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ بات ہوتی ہے جی انصاب کی۔ انصاب یہ نصب کی جمع ہے، سود سے ہے۔ ایسی چیز کو نصب کہتے ہیں جو عبادت کے لیے کھڑی کی گئی ہو، خواہ بت ہو یا کوئی درخت، پتھر یا کوئی قبر۔ رجس عربی زبان میں ایسی گندی چیز کو کہا جاتا ہے جس کے انسان کی طبیعت کو گن اور نفرت پیدا ہو۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ذرا بھی عقل سلیم اور طبع سلیم رکھتا ہو تو خود بخود ہی ان چیزوں سے نفرت ہو جائے گی۔ شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے، اور جب عقل زائل ہو جاتی ہے تو عقل کی مدافعت کی غیر موجودگی میں انسان پر شہوت اور غصے کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور پھر شہوت اور غصے کی موجودگی میں تنازعات کا پیدا ہونا لازمی چیز ہے، جس کا نتیجہ ضرب، مار داڑ، قتل و غارت، گالی گلوچ ہی ہوتا ہے، جس سے بغض اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ گویا شراب جو انسانوں سے شیطانی مقاصد پورا ہونے کے لیے اس کا کارگر نسخہ ہے، جس میں انسان کو مبتلا کرنے کے بعد وہ تماشا دیکھتا ہے۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما اتبعوا إذا ما وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھیں آج کی آیات مبارکات
جن کے ساتھ دورہ قرآن کا یہ پروگرام پیش کیا گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.